احتجاج کر لیں۔ میں بارہا یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے احتجاج سے کوئی مخالفت نہیں، لیکن جناب من کبھی اپنی ذات کے اندر، اپنے دل کے اندر بھی احتجاجی مظاہرہ کیجئے نا۔ ہماری اولادیں، میں اولادوں کو دنیا پڑھانے کا بھی مخالف نہیں ہوں، لیکن لوگ جس کے پاس چند پیسے آتے ہیں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انتہائی وی آئی پی مشہور ہوتا ہے نا بھئی، انتہائی اچھے سٹینڈرڈ والے سکول میں اپنے بچوں کو پڑھایا جائے، انگلش میڈیم میں پڑھایا جائے، انہیں اچھی انگلش آنی چاہیے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کی دنیا سنورنی چاہیے، کہ دنیا کے اندر یہ مشکلات نہ ہوں۔ لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، اور ڈاکٹر کی آج پاکستان کے اندر آج کل جو فیس ہے نا پاکستانی، تقریباً 1 کروڑ روپیہ لگتا ہے۔ ایک بچے کو MBBS ڈاکٹر بنانے کے لیے 1 کروڑ روپیہ لگتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں، اس سے ہمارے میاں والی کے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنوا رہے ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر آپ یقین مانیں، آپ اگر کسی مدرسے یا جامعہ کا وزٹ کریں گے، آپ کو نظر آئیں گے کہ ان میں سے 100 میں سے 85% وہ بچے ہیں جو مالی طور پہ کمزور ہیں، یا جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یعنی جو انتہائی کمزور طبقے کے لوگ ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ان پہ خرچ کتنا آتا ہے؟ کوئی خرچ نہیں ہے، کوئی خرچ نہیں، سب کچھ فری ہے، کھانا فری ہے، رہائش فری ہے۔ حالانکہ جو MBBS ڈاکٹر جس کو کروڑ روپیہ لوگ فیس پے کر رہے ہوتے ہیں، ہاسٹل کی فیس الگ ہوتی ہے، میس کی فیس الگ ہوتی ہے، آنے جانے کی جو کنوینس ہوتی ہے، بسیں ہوتی ہیں، ان کی فیس الگ ہوتی ہے۔ اس کے باوجود والدین اس پہ خوش ہیں، جناب ہمارا بیٹا MBBS بنے گا۔ لیکن مدارس میں چلے جائیں، وہ پھٹے پرانے پہنے ہوئے کپڑے، وہ بچے یا تو بابا ہے نہیں، یتیم بچے ہیں، یا بابا ہے تو انتہائی غریب ہے، جو میرے خیال میں 6 مہینے تک ادارے کا چکر بھی نہیں لگاتا۔ اور استادوں نے کبھی نہیں کہا کہ بیٹا تیرا باپ کیوں نہیں آتا، انہیں پتا ہے یہ غریب آدمی ہے، اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اور دیکھیے گا، اور انہی میں سے بچے نکلتے ہیں، پھر اسی منبر کے وارث بنتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے، بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ جب MBBS ڈاکٹر بن کے آتا ہے، کتنے کروڑ روپیہ لگا کے، اس کے بعد اس کا کام کیا ہے؟ ایک تو 17 یا 18 سکیل کے اندر اس کی نوکری جاب ہوتی ہے، پہلی کوشش ہوتی ہے۔ اور یہ پڑھایا کیوں جاتا ہے کہ یار ان کی دنیا اچھی ہو جائے۔ میرے خیال میں میں نفی نہیں کرتا، لیکن میرے خیال میں ہزاروں نہیں لاکھوں میں سے کوئی ایک ہو کہ جس کی یہ نیت ہو کہ میرا بیٹا اگر ڈاکٹر بنے گا تو انسانیت کی خدمت کرے گا۔ کروڑوں میں سے یا لاکھوں میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا وہ، ورنہ اکثر کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ یار اچھا پیسہ کمائے گا۔ اب جو کروڑ روپیہ لگا کے آیا بیٹھا ہے، 17 یا 18 یعنی 17ویں یا 18ویں سکیل کے اندر وہ جوائن کرتا ہے، اور اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے؟ اب کوئی عالم ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، آپ جس وقت چلے جائیں، ہاں کسی مصروفیت کی بنا پہ آپ کو نہیں مل رہے، لیکن جب بھی آپ جائیں گے آپ کو فری آف کاسٹ ملیں گے، آپ کے معاملے کو سنیں گے، بغیر کسی خرچے کے آپ کو سوال کا جواب دیں گے، یا فتویٰ لکھ کے دینا ہے فتویٰ لکھ کے دیں گے۔ آپ کو جو حسب توفیق خدمت ہے، یعنی چائے پلا دیں گے، پانی پلا دیں گے، اس کے علاوہ آپ کو۔ اب جو MBBS ڈاکٹر آیا ہے، 17 یا 18 کے اندر جوائن کیا، سرکاری ہسپتال کے اندر گیا، اور وہاں پہ بیٹھ کے بھی جو کہتے ہیں یہ خدمت، میں اکثر کی بات کر رہا ہوں، ان میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، میں اچھوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن آپ روزانہ بنیاد پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو بھی اس کے پاس جا رہا ہے اکثر یہی کہتے ہیں کہ پرائیویٹ مجھے کلینک پہ ملو، میں تمہارا مسئلہ حل کروں گا۔ ایسے ہی ہے نا، کروڑ روپیہ لگا کے جو آیا بیٹھا ہے، ماہانہ ہزاروں کی تنخواہ، لاکھوں میں تنخواہ بھی لے رہا ہے، اس کے باوجود ہر ایک کو
القلیل کل معدوم، بہت تھوڑے ہوتے ہیں جہاں کو وہ جس کو اسی جگہ پہ ٹریٹمنٹ کر دیتا ہے. اکثر کو کہتا ہے کہ پرائیویٹ کلینک پہ ملو. پھر پرائیویٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو اس کو ملنے کے لیے فیس دو، ٹھیک ہے نا جی، چیک اپ فیس ہوتی ہے، پہلے فیس دو. پھر ابھی ہاتھ نہیں رکھتے، 10 ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں کہ جاؤ یہ ٹیسٹ کروا کے آؤ. بڑے ظلم کی بات ہوتی ہے، پتہ نہیں ان کے اندر انسانیت ہی نہیں ہوتی. کوئی شوقیہ طور پہ بھی کبھی ہسپتال میں گیا ہے؟ نہیں جاتے بھائی. ہمیشہ مجبور، یعنی جب بندہ بیمار ہوتا ہے پریشانی کی وجہ سے ہسپتال میں گیا، اور پہلے چیک اپ فیس، پھر ٹیسٹ، پھر ہزاروں کی دوائی. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے ڈاکٹر ہونے چاہیے، اور اسی کے مقابلے میں اگر آپ کا بیٹا عالم دین ہوگا جس کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، میں جہاں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں نا، جو بات آپ کے ذہن کے اندر رکھنا چاہتا ہوں اس بات کی طرف آئیے. جو کہتے ہیں ہمیں سویڈش حکومت سے گلہ ہے، مجھے بھی گلہ ہے، لیکن اس سے بڑا گلہ تو ہمیں آپ سے اور مجھے ہونا چاہیے اپنی ذات سے، کہ ہم نے اپنی اولادوں کو دین پڑھایا ہے یا دنیا پڑھائی ہے. اور جو MBBS ڈاکٹر یا ایڈوکیٹ کے پاس اگر آپ کسی معاملے کے لیے مشورہ کرنے کے لیے جائیں نا، تو اس کا جو نائب ہوتا ہے، منشی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اتنی فیس لیں گے، اس کے بعد آپ کو مشورہ دیں گے. پروفیسر ہے، ایک سبجیکٹ اگر پڑھاتا ہے نا، اس سبجیکٹ کے لیے بھی آپ کو 1000 روپئے اس کو ٹیوشن فیس دینی پڑے گی. لیکن ایک عالم دین ہے، ایک حافظ قرآن ہے، ایک قاری قرآن ہے کہ جو مفت میں ہر شے پڑھاتا ہے، لیکن لوگ نہیں پڑھتے. اور پھر احتجاجی مظاہرے میں حرمت قرآن پہ ہماری جان بھی قربان ہے. میں کہتا ہوں ایسی منافقت پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہم نے اس قرآن کے ساتھ کتنا وفا کی ہے. ہمارے بچے کیوں نہیں قرآن پڑھتے؟ ہماری جو 30-35 سال کی زندگی گزر گئی ہے، ہم نے قرآن کتنا پڑھا ہے، قرآن کو کتنا سمجھا ہے. حالانکہ قرآن تو ایسی لازوال کتاب ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کی یہ سوچ ہو، یہ عادت ہو کہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے،